الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، طلباء عزیز، حاضرین کرام، بہت دل سے آپ حضرات یہاں بیٹھ کر مدرسے باب القرآن کی طلباء عزیز کا بہت ہی پیارا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ اعلان تو کیا گیا سمندر کو کوزے میں بہانے کا، لیکن میری عادت مختصر، نہ مجھے بولنا آتا ہے اور بچے کم ہو تو نہ مجھے پڑھانا آتا ہے۔ جیسا کہ میرے دوست حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب نے فرمایا، ہمارے اساتذہ کرام کی توجہات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں جانے کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہزاروں کے مجمع سے خطاب کا بھی اللہ نے موقع دیا، یہ سب ہمارے اساتذہ کرام کا صدقہ ہے۔ لیکن کئی مضامین اس وقت میرے سامنے آ رہے ہیں، کسے بولوں اور کسے چھوڑوں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں ضرور کروں۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ یاد نہ ہو، حضرت مولانا احمد صاحب دعوت برکاتہم کے یہاں امام و خطیب بن کر آنے سے پہلے مسجد محمدیہ کا میں خطیب تھا۔ جماعت فرسون کا سال تھا، حضرت مولانا 95 میں ہماری فراغت ہوئی، 94 میں ایک سال تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، صدر صاحب الحاج سردار احمد صاحب زیدت معالی، اللہ تعالیٰ سے تو عافیت انہیں عطا فرمائے، بڑی محبتوں اور شفقتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ حضرت موجودہ امیر شریعت مولانا صدر احمد صاحب حضرت نے مجھے یہاں خطابت کے لیے بھیجا تو صدر صاحب جمعہ کے بعد بیٹھتے تھے، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے نصیحت کرنے کا عجیب سلیقہ، کہتے تھے کہ مولانا جو بھی یہاں آیا ہے اللہ نے اسے بہت اونچائی پر پہنچایا ہے۔ مثال شہر کی جامع مسجد کے سابق امام و خطیب حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب وہ بھی ہم تھے۔ جب میں خطاب تو اس وقت حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب وہ یہاں آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک لمبا اور پرانا تعلق یہاں سے رہا ہے۔ اس کے بعد مسلسل حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رشادی دعوت برکاتہم امامت و خطابت شروع ہوئی، تا ہنوز جاری ہے، خدا کرے کہ تعزیز بھی جاری وسانی جائے۔ جیسا کہ کہا گیا، ایک بات تو یہ ہے کہ جلسہ مسجد میں کرنا چاہتے تھے لیکن مدرسے میں طلباء کے خواہش سے کیا گیا۔ شاید حضرت علماء کو میری بات اچھی لگے کہ نہ لگے، ایک میرا مشورہ، ایک رائے کہ مسجد وہ اللہ کا گھر ہے، مدرسہ یہ رسول اللہ کا، یہ وہ بھی معزز ہے، یہ بھی معزز ہے۔ جیسا مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی شان مسلم ہے، ایسے ہی مدینہ الرسول مسجد نبوی یہ بھی مسلم ہے، اس سے بھی محبت
مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی پروگرامات ہمارے ہوئے. ایک جگہ لوگوں نے پوچھا منتظمین نے کہ حضرت آپ کہاں رہیں گے کہ آپ کے لیے ہوٹل بک کرایا جائے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میں یا تو اللہ کے گھر میں رہتا ہوں یا رسول اللہ کے گھر میں رہتا ہوں. اللہ کا گھر تو مسجد ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور مہمانان رسول جہاں پر رہتے ہیں وہ مدرسہ ہے. مدرسہ کوئی معمولی چیز نہیں، مسجد اور مدرسے کا شروع ہی سے تعلق ہے. حضرات علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، مسجد قباء. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ نے صفہ کا چبوترا قائم کیا، جہاں پر حضرات صحابہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، سیکھتے سکھاتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس یہ شاگرد تھے پیغمبر کے. آج بھی وہ صفہ موجود ہے. عمرہ اور حج پر جو لوگ گئے ہیں، مدینہ طیبہ کی حاضری جن کو ہوئی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، بالکل اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ صفہ ہے، جو چبوترا ہے، جہاں پر حضرات صحابہ بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے تھے. مولانا عبدالحفیظ صاحب صدر سخا نے سیڑھیوں کا ذکر کیا کہ شاید کسی ولیمے میں ہم نہیں جاتے اگر اتنی سیڑھیاں ہو، واقعتاً نہیں جاتے. میں تو بالکل نہیں جاتی. پہلے ہی جہاں پر سیڑھیاں ہوتی ہیں وہاں تو معذرت کر لیتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ختم القرآن کی مجلس. مجھے یاد آیا سیرت حضرت عمر ثانی، حضرت عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے طرز پر جنہوں نے زندگی گزاری. آپ کی حکومت میں انصاف کا اور عدل کا اتنا اثر تھا کہ یہ گھاٹ پر بکری بھی پانی پیتی تھی، بھیڑیا بھی پانی پیتی تھی. ایسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مکان کا اوپر کا حصہ تھا. سیڑھی سے حضرت جب جاتے تھے تو ایک سیڑھی کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا. حضرت امام غزالی نے اسے لکھا ہے. جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس سیڑھی کے ذریعے سے جاتے تھے اپنے گھر پر تو ان کو پل صراط یاد آتا تھا. پل صراط پر گزرنا یاد آتا تھا. کسی خادم نے دیکھا کہ حضرت کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے درست کر دیا گیا، ٹھیک کرا دیا گیا. دوسرے دن حضرت خفا ہو گئے، فرمایا کہ کس نے اسے ٹھیک کرایا؟ جب میں اوپر چڑھتا تھا گھر کے لیے اس زینے سے سیڑھی سے تو مجھے پل صراط یاد آ گیا. بزرگان محترم، بہرحال بات یاد آ گئی تو عرض کیا یہ بڑی ہی مبارک مجلس ہے. 9 بچوں نے یہاں پر قرآن کریم کو ختم فرمایا. یہ بڑی مبارک مجلس ہے. قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کو یاد رکھنا، جیسا کہ ہمارے صدر محترم حضرت امیر شریعت کا حوالہ دے کر فرما رہے تھے. طلباء عزیز نے قرآن کریم ختم کیا، بڑی اچھی بات، لیکن اسے یاد رکھنا، اسے باقی رکھنا یہ اس سے بھی اہم اور ضروری بات. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بڑا غیور ہے، بہت جلدی چھوٹ جاتا ہے اگر کوئی اس کی پرواہ نہ کرے، کوئی اسے یاد نہ رکھے. جس طریقے سے ریگستان میں اونٹ بے قابو ہو جاتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی خبر گیری نہ کرتے، اسی لیے بھولنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی.
تو بزرگان محترم یہ قرآن کریم اس کی تلاوت اسے پڑھنا ادھر سنیں آپ توجہ ادھر مت رکھیے قرآن کریم کا پڑھنا قرآن کریم کا سننا اسے ختم کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ بانی حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ حضرت نے لکھا کوئی بھی آدمی اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں مخلوق ہوں اللہ کی وہ میرا خالق ہے بندہ اس وقت تک اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خالق کے کلام کو نہیں پڑھتا داعیوں کے لیے کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں خالق کی مخلوق لیکن پھر تم قرآن نہیں پڑھتے تلاوت نہیں کرتے ہم نے دیکھا مولانا منور صاحب جانتے ہیں حضرت علماء جانتے ہیں ہمارے بڑے حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے 80 سال کی عمر تھی جب ہمارا ختم کا سال تھا تو 80 سال کی عمر تھی زندگی میں کبھی حضرت نے روزے نہیں چھوڑے پڑھاتے تھے حضرت ہمیں ختم کا آخری سال تھا کہنے لگے جی حکیم کے پاس گیا تھا حکیم صاحب بولے روزے رکھو بول کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا ڈاکٹر روزے رکھو بولے جس سال انتقال ہوا 1995 میں اس سال میں حضرت پوری تراویح پڑھے ہیں پورے روزے رکھے ہیں اور نماز عید الفطر کے بعد حضرت کا انتقال ہوا حضرت فرماتے ہیں کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ محتمم تھے کئی لوگ ملنے کے لیے آتے تھے سبق روزانہ پڑھاتے تھے کئی جماعتوں کو اس کے باوجود 10 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے 10 پارے سفر میں اور زیادہ سعودی حکومت کی دعوت پر حضرت مرتبہ تشریف لے گئے واپس جب تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ اس سفر میں 25-30 قرآن میں نے ختم کر دیا آپ کو یقین نہیں آئے گا ہمارے بسن گڑی اسلام آباد میں ہمارے ایک مسلی ہیں ابھی بھی موجود ہیں گزشتہ قریب میں صدر صاحب ابھی آ کر کہنے لگے مجھے حضرت اللہ کا فضل ہے کہ اب تک 115 قرآن میں ختم کر چکا ہوں 115 قرآن ختم کر چکا ہوں ابھی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کا ٹارگیٹ ہے کوئی معمولی بیکار آدمی نہیں ہے کہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ بہت بڑے آفیسر ہیں ابھی موجود ہیں ہمارے مسلمی ہیں میں نے کہا حاجی صاحب یہ کب سے آپ نے شروع کیا کہنے لگے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے جمعہ کے خطبے میں آپ نے کہا تھا مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے میں نے یہ بات سن کر کوشش شروع کی الحمدللہ آج میں اس پر عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ مرتے دم تک میں کروں ایسے بھی لوگ موجود ایسا نہیں کہ صحابہ کا دور تھا تابعین کا دور تھا ایک رکعت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن کریم ختم کیا تھا بزرگان محترم حاضرین کرام واقعاً یہ بڑی سعادت مند اور خوش قسمت مجلس ہے جہاں پر اللہ کا کلام ان بچوں نے باب القرآن میں ختم کیا میں وہی گزارش کروں گا کہ ختم کرنا واقعاً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں باقی رکھیں جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر یہاں جلسہ گاہ میں حاضر ہوئے روز قیامت میں آپ سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلت عند آخر آیت تقرأها قرآن کریم کو پڑھ اور مراتب چڑھتا جا آگے بڑھتا جا جس طریقے سے تو ٹہر کر اپنے استاد گرامی قاری صاحب کے پاس قرآن سناتے تھے سبق پارا سناتے تھے وقت آپ پڑھتے تھے ایسے ہی روز قیامت میں بھی ٹہر کر پڑھو تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تم آخری آیت
تو طلبہ عزیز، اللہ کا یہ کلام بہت ہی غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے، اسے ہم محفوظ رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بہت نازل فرمائی، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام فقط قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے۔ اسی لیے ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی، لوگوں نے بدل دیا، لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت نہیں ہے اور میں عرض کرتا، انشاءاللہ پھر کبھی دوسری مجلس میں عرض کرنے کی میں کوشش ضرور کروں گا۔ اور یہ مجلس جیسا کہ دوسرا پروگرام بھی اس میں ہوا، حضرات ائمہ کرام کی ہمت افزائی کی گئی، شال پوشی کی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک اجلاس شاداب میں ابھی قریب میں ہوا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا تھا مؤذنین کا کہ حضرات ائمہ کرام یہ ہماری نمازوں کے ضامن ہیں، الامام ضامن۔ اللہ کے پیغمبر نے امام کے لیے بھی دعا کی ہے، مؤذن کے لیے بھی دعا کی، اے اللہ تو ان کی مغفرت، پیغمبر کی دعائیں ان کو حاصل، اور ہماری سب نمازوں کا بوجھ لے کر جب یہ کھڑے ہوتے ہیں محراب میں، پوچھئے اب رمضان آ رہا ہے، حفاظ کرام کو پوچھئے تراویح پڑھانے کے لیے جب مصلی پر جاتے ہیں کیا حالت ہے۔ 50 سال سے قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے، خود ہم نے دیکھا رمضان میں شیخ سدیس عبد الرحمن السدیس، شیخ شریم کے ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سورہ مریم، ایک رمضان میں عمرے میں تھا تو 16واں پارہ شیخ سدیس پڑھا رہے ہیں، ایک ہی آیت 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہراتے چلے جا رہے ہیں، آگے آیت نہیں آ رہی، پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لقمہ لے لیا، پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز۔ ایک حافظ صاحب نے مرتبہ کہا مجھے جیسا قرآن یاد ہے کوئی مجھے لقمہ دے نہیں سکتا، قرآن پڑھنے لگے، شروع سے لے کر 29 پارے ختم کر دیے، 30واں پارہ شروع کر دیا، پوری سورتیں ختم کر دیے، بس اب آخر کی 10 سورتیں باقی تھیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ النصر، پھر اس کے بعد سورۃ اللحم، اب اس کے بعد سورۃ اللحم ختم کرنے کے بعد زبان پر کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، میں نے نازل کی ہے، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جس سے سنقرئک فلا تنسى۔ اللہ کے پیغمبر پر جب وحی نازل ہوتی تھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے سرکار، اور پڑھتے تھے۔ مغرب کے بعد محلے کے نوجوان ذرا آ کر دیکھیں باب القرآن میں کیا ہوتا ہے، بچے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں، بس ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں، سبق یاد کرتے جاتے ہیں۔ سنت ہے اللہ کے پیغمبر کی، آپ پڑھتے چلے جاتے تھے قرآن کریم، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سنقرئک فلا تنسى، کہ ہم اس طریقے سے قرآن کریم پڑھائیں گے آپ کو کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم پڑھائیں گے، تسلی رکھیے۔ تو الفاظ قرآن بھی محفوظ ہیں اور مطالب قرآن بھی محفوظ ہیں۔ بزرگان محترم، جیسا کہ مولانا نے ارشاد احمد صاحب نے فرمایا، انصار گروپ کے نوجوانوں کا بہت ہی ساتھ رہا، خدمت خلق یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ بخاری کی ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرات علماء کی توجہ میں مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی وحی غار حرا میں جب اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اسے لے کر اللہ کے پیغمبر جب آئے غار حرا، بہت سارے نوجوان آج بھی چڑھ کر اوپر دیکھتے ہیں، حج اور عمرے میں جاتے ہیں۔ حضرات علماء کرام توجہ فرمائے، عجیب بات ہمارے سفر میں پیش آئی، جب ہم غار حرا کے پاس گئے
تو دیکھا کہ عورتیں ہم سے پہلے آسانی سے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ ایک حیدرآباد کے عالم تھے میرے ساتھ، میں نے کہا مولانا یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ جانے کے لیے گھبرا رہے ہیں اور پیروں کو دیکھتے ہیں، کبھی غار حرا کی سیڑھیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ مائیں بہنیں آسانی سے جا کر آتے ہیں۔ حیدرآباد کے اس عالم نے جو نکتہ بیان کیا آپ اسے یاد رکھیں، فوراً انہوں نے کہا حضرت یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کے اماں کا کمال ہے۔ میں نہیں سمجھا، فوراً کہنے لگے جب اللہ کے پیغمبر غار حرا میں رہتے تھے، سب تو پانی لے جاتے تھے، ایک دن دو دن کے لیے اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ توشہ لے کر مکے کی اس تنہائی میں، اس غار حرا میں توشہ لے کر جاتی تھی۔ ان کی برکت ہے جو آج ان کی بیٹیاں اتنی آسانی سے آ جا رہی ہیں۔ تو بزرگان محترم، جب وحی نازل ہوئی، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ طلباء عزیز نے بھی بہت اچھی اچھی تقریریں پیش کی۔ صدر صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ ایک طالب علم کے بارے میں بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، ہمارے مسجد والوں نے بھی مطالبہ کیا، تو مجھے ہمارے استاذ حضرت مولانا میاں ربانی صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہر اعتبار سے ہمیں سنبھالا، ہر اعتبار سے ہمیں پڑھایا، سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا، حضرت ہمیشہ کہتے تھے، توجہ چاہتا ہوں مولانا ارشاد صاحب، آپ کو مبارکباد بھی میں دیتا ہوں، حضرت ہمیشہ فرماتے تھے پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی، پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ پتھر کو جب کوئی سلیقے سے تراشتا ہے تو کوئی مورتی بن جاتی ہے، کوئی مسجد کا مینار بن جاتا ہے، اور جب اسے تراشا نہیں جاتا گرا پڑا پتھر بن کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ طلباء عزیز جنہوں نے تقاریر کی، ہم پیش کیے قرات پڑھنے کا لب و لہجہ، اللہ جزائے خیر دے ان کے اساتذہ کو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر آئے کہاں؟ حضرت خدیجہ کے پاس، کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے بخار ہو رہا ہے، کمبل اڑاؤ۔ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی ہمت افزائی کرنے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے آخری وقت میں جب یہ چند سانسیں باقی تھیں، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ تو مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، میں نے سب کے حق ادا کر دیے، دو آدمیوں کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اے اللہ روز قیامت میں تو ہی ان کا حق ادا کر۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شروع سے لے کر آخر تک میرے ساتھ ہیں، دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جن کا شروع سے ساتھ تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کو یاد فرما کر سرکار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کہنے لگی کہ سرکار آپ اس بوڑھیا کو یاد کرتے ہیں جسے 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا تھا، ہم جیسی اللہ نے ہم جیسی عورتوں کو آپ کے لیے آپ کی خدمت میں دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ وہ بات نہیں ہے، خدیجہ کی بات کسی کے اندر آ نہیں سکتی، اس لیے کہ خدیجہ کے مال نے اس وقت میں ساتھ دیا اسلام کا، پیغمبر کا، پیغمبر اسلام کا، جبکہ پیغمبر کو بھی مال کی ضرورت تھی، اسلام کو بھی مال کی ضرورت تھی، ان کا کوئی مقام لے نہیں سکتا۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے کہا مجھے بخار ہو رہا ہے، حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، پورے صفات گنائے جو اس وقت میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلی وحی نازل ہوگی جس کی وجہ سے واقعتاً آپ کو پریشانی ہوگی، جبرائیل نے آپ کو دبایا، پھر اقرا کی آیت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوگی، لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب اور انصار گروپ کے نوجوانوں سنو، خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ جملہ تھا کہ پیغمبر آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی آپ کے اندر ہے، تحمل الکل، تکسب المعدوم، وتقرئ الضیف، وتعین علی نوائب الحق۔ یہ سب صفات پیغمبرانہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کے اندر پائے جاتے تھے۔ یتیموں کے لیے سہارا بننا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خود جینا انسان کا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ایک جاندار اور جانور بھی جیتا ہے، لیکن دوسروں کی فکر کرنا، خیر الناس من ينفع الناس، دوسروں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، یہ قابل مبارکباد ہے۔ بہرحال وقت کی تنگ دامانی ہمیں روک رہی ہے، آپ شاید بیزار بھی ہو جائیں گے، تو بہرحال یہ بڑی مبارک مجلس تھی جس میں دو چار باتیں جو یاد آئیں بے ترتیب طالب علمانہ انداز سے میں نے آپ کے سامنے اسے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات علماء کی گراں قدر خدمات کو قبول فرمائے، اور اس مبارک مجلس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ جب تک جسم میں روح باقی ہے دوسروں کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں لے رہیں گے، لیکن دنیا ہمارے کارناموں کو یاد رکھے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پانی کی ضرورت تھی مکہ مکرمہ میں، آج میدان عرفات، میدان مزدلفہ میں وہ نہر دیکھ کر ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں پانی کا انتظام کیا تھا جو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال نوجوانوں آپ کی کارکردگی اور آپ کے کارنامے اور آپ کے جو سرپرست ہیں سب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اس کے فیض کو جاری فرمائے، اور اس کے معاونین کو، معلمین کو، متعلمین کو، ذمہ داروں کو سب کو قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب کو کہ اس مبارک موقع پر مجھے بھی آپ نے یاد فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ ابھی سننے کے لیے پوری پبلک